فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے محترم علماء کرام، جلسے میں حاضر میرے محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اس دنیا میں ہم اور آپ اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ پیدا کرنے کے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ہماری مرضی نہیں پوچھی ہے۔ عبدالغفار صاحب، آپ کو پیدا ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے، ہماری مرضی نہیں پوچھی گئی۔ ہم اپنی مرضی سے نہیں پیدا ہوئے، اللہ کو ہمیں پیدا کرنا تھا، اس نے پیدا کیا، اور اپنی مرضی سے ہم مریں گے بھی نہیں۔ موت بھی اللہ ہی جب چاہے گا تب ملے گی، نہ تو پیدا ہونا ہماری مرضی کے مطابق، نہ مرنا ہماری مرضی کے مطابق۔ لیکن مرنے کے بعد ہمارا انجام کیا ہوگا، ہمارا رزلٹ کیا ہوگا، ہمارا پریڑام کیا ہوگا، اس میں اللہ نے چوائس دی۔ اللہ نے ہم کو یہ چوائس دی، انتخاب دیا۔ میرے بندے، میں نے دو چیزیں بنائی ہیں، ایک کا نام جنت ہے، دوسرے کا نام جہنم ہے۔ اب یہ تیری مرضی ہے، تو جنت میں جانے والے کام کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا لے، یا جہنم میں لے جانے والے کام کر کے اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا لے۔ پیدا ہونے کے پہلے ہماری کوئی مرضی نہیں، مرنے کے معاملے میں کوئی مرضی نہیں، لیکن جنت کے معاملے میں رب العالمین نے ہم کو چوائس دے دی۔ میرے بندے، تو خود اپنی جنت کو بنا سکتا ہے، تو خود اپنی جہنم کو بنا سکتا ہے۔ تقریر کے دوران چائے نہیں رکھ دیجیے، کسی اور کو پلا دیجیے، پانی البتہ یہاں لا کر رکھ دیجیے۔ آج تک آپ نے بہت ساری تقریریں سنی ہوں گی، آج میری تقریر کا ٹاپک تھوڑا الگ ہے۔ آج تک آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ نیک عمل کرنے والا جنت میں جائے گا، برا عمل کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس جنت کے بارے میں ہمارے مولانا لوگ اتنی تقریریں کرتے ہیں، آخر وہ جنت ہے کیسی؟ اس جنت میں کیا کھانے کو ملے گا؟ اس جنت میں کیا پہننے کو ملے گا؟ اس جنت میں بچھونا کیسا ہوگا؟ اس جنت کی بلڈنگ کیسی ہوگی؟ اس جنت کے لوگ کیسے ہوں گے؟ انشاءاللہ آج میری پوری تقریر جنت کے موضوع پر ہوگی۔ تقریر شروع کرنے کے پہلے میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں، اے اللہ، تو ہم سب کو اپنی جہنم سے بچا کر ہم سب کو تو جنت میں داخل فرما دے۔ میرے پیارے بھائیوں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم نے دنیا میں کامیابی کا معیار کچھ اور بنا رکھا ہے۔ جس کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ کامیاب ہے۔ جس کے پاس اونچی اونچی بلڈنگیں ہوں، اچھے اچھے مکانات ہوں، زندگی میں عیش و آرام ہو، پیسہ کی فراوانی، دولت کی فراوانی ہو، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ کامیاب وہ آدمی نہیں ہے۔ دنیا میں لاکھ پیسہ ہے، لاکھ دولت ہے، دنیا میں اونچی اونچی بلڈنگیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کے یہاں اگر اس کو جہنم میں جانا پڑ جائے گا تو یہ کامیابی نہیں بلکہ ناکامی ہے۔ اللہ فرماتا ہے
فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس کو جہنم سے اللہ تعالیٰ بچا لے اور جنت میں داخل کر دے، حقیقت میں وہی آدمی کامیاب ہے۔ دنیا میں غریب رہا ہو، دنیا میں فقیر رہا ہو، رہنے کے لیے اس کے پاس اچھا مکان نہ رہا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا کے جنت میں ڈال دے، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں۔ فقد فاز، وہی آدمی کامیاب ہے۔ اور دنیا جہاں تک ہے، اس دنیا کی اوقات کیا ہے، اس دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے میرے بندو، جس دنیا کے چکر میں تم حلال اور حرام کو بھی بھول جاتے ہو، جس دنیا کے عیش و آرام کو پانے کے لیے تم اللہ کو بھی بھول جاتے ہو، جس دنیا کو اچھا بنانے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے تم 24 گھنٹے محنت کرتے ہو، اللہ فرماتا ہے میرے بندو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا ہماری نظر میں دھوکہ ہے، اللہ کی نظر میں دھوکہ ہے، دنیا کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بڑی پیاری مثال دی۔ راستے سے جا رہے تھے صحابہ کے ساتھ، ایک جگہ بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا۔ بکری جانتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ؟ بنگلہ میں کیا بولتے ہیں بکری کو مولانا؟ بوکری، گول کر دیا، بوکری ہو گیا۔ تو بکری کا بچہ پڑا ہوا تھا، مرا، اور اس کے اندر سے مہک آ رہی تھی، بدبو آ رہی تھی، کئی دنوں کا مرا ہوا پڑا تھا۔ اللہ کے نبی نے اس مرے ہوئے بکری کے بچے کے کان کو پکڑا، آپ نے اپنے صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ، اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو کیا تم میں سے کوئی ہے جو 1 درہم میں خرید لے؟ جیسے ہمارے یہاں ٹکا چلتا ہے، روپیہ چلتا ہے، ایسے عرب میں درہم چلتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ، اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو ہے کوئی جو 1 درہم میں خرید لے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، ایک تو یہ بکری کا بچہ مرا ہوا ہے، اوپر سے کئی دنوں کا سڑا ہوا ہے، اس سے بدبو آ رہی ہے، 1 درہم تو بہت دور کی بات ہے، اگر کوئی اس کو فری میں دے گا، کوئی مفت میں دے گا تو بھی کوئی نہیں خریدے گا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، یہ بکری کا سڑا ہوا مرا ہوا بچہ یہ تم کو کتنا گھناؤنا لگتا ہے، یہ تم کو کتنا گندا لگتا ہے؟ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ، میرے پیارے صحابہ، اللہ کی نظر میں تمہاری دنیا کی اوقات اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی خراب ہے۔ اللہ کی نظر میں دنیا اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی زیادہ کمتر اور معمولی ہے۔ غور کرو میرے بھائیوں، جس دنیا کے لیے ہم سب کچھ اپنا قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، بیاج کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، لاٹری کھیلتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، یہ دنیا اللہ کی نظر میں اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی زیادہ خراب ہے۔ اور اس دنیا کے بعد جو دنیا ہے وہاں موت نہیں ہے، جنت ہے تو ہمیشہ جنت، اور جہنم ہے تو ہمیشہ جہنم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی موت کو ایک دمبا کی شکل میں، ایک میڑھا کی شکل میں لائے گا۔ موت کو اللہ تعالیٰ ایک دمبا کی شکل میں، ایک میڑھا کی شکل میں لائے گا، اور ایک فرشتہ آواز لگائے گا، اے جنتیوں پہچان لو اسی کا نام موت ہے، اے جہنمیوں پہچان لو اسی کا نام موت ہے۔
دیکھ لو جنتیوں، دیکھ لو جہنمیوں، تمہاری آنکھوں کے سامنے آج موت کو ذبح کیا جا رہا ہے، آج موت کو حلال کیا جا رہا ہے، آج موت کو کاٹا جا رہا ہے۔ جنتیوں کے سامنے، جہنمیوں کے سامنے موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اے جنتیوں سن لو، آج کے بعد موت نہیں ہے، خلود لا موتا، آج کے بعد تم کو موت نہیں آئے گی۔ اے جہنمیوں آج کے بعد تم کو جہنم میں رہنا ہے، تم کو موت نہیں آئے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، 70 سال ہم زندہ رہیں گے، 60 سال زندہ رہیں گے، بہت زندہ رہ لیں گے، بہت اچھا ہم کو آٹا مل جائے گا، بہت اچھا چاول مل جائے گا، تو 100 سال کی زندگی مل جائے گی۔ لیکن اس کے بعد ہم کو مرنا ہے، تو جس زندگی میں ہم کو مرنا ہے اس کو تو بہتر بنانے کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں، اور جہاں موت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، جہاں موت کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے، اس کو بہتر بنانے کے لیے ہم کچھ نہیں کرتے۔ جنت کیسی ہے؟ جنت اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے میرے بندو تم سب سے اچھا سوچو، کوئی دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہو جو سب سے اچھی ہو، تم اس کے بارے میں سوچو۔ جنت اس سے بھی اچھی ہے، ہم جتنا اچھا سوچ سکتے ہیں جنت اس سے بھی اچھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ میرے بندو تم نہیں جانتے ہم نے تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے، تمہارے دل کو سکون پہنچانے کے لیے کیا انتظام کیا ہے، ہم نے تمہارے لیے جنت کو کیسا بنایا ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت میں اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں رکھی ہیں، نہ تو ان کے بارے میں کوئی سوچ سکتا ہے، نہ کوئی زبان اس کو بیان کر سکتی ہے، نہ کوئی آنکھ اس کو دیکھ سکتی ہے۔ میرے بھائیوں جنت کے سامنے دنیا کا کروڑ پتی ارب پتی آدمی بھی سمجھیے کہ سڑی ہوئی زندگی گزار رہا ہے، سڑی ہوئی، کوئی اوقات ہی نہیں ہے دنیا کی جنت کے سامنے۔ سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ آئیے پہلے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جنت کا دروازہ کون کھولے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا آتی یوم القیامتی فاستفتح بابہ، قیامت کے دن میں آؤں گا جنت میں اور جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھلواؤں گا، اور جنت کے دروازے پر جو فرشتہ کھڑا ہوگا وہ پوچھے گا کون ہے؟ میں کہوں گا محمد، فرشتہ کہے گا جی ہاں مجھے یہی حکم دیا گیا تھا کہ آپ آئیں گے تو کھولوں گا، آپ کے پہلے کسی اور کے لیے دروازہ نہیں کھلے گا۔ کتنے فخر کی بات ہے اور کتنے نصیب کی بات ہے کہ ہمیں وہ رسول ملا ہے کہ وہ جنت کے دروازے کو کھلوائیں گے، تب تو جنت کا دروازہ کھلے گا ورنہ نہیں کھلے گا۔ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں يدخل الجنة الفقراء قبل الاغنیاء ب500 عام۔ جنت میں غریب لوگ امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں اگر تم دنیا میں غریب ہو، تم رکشہ چلاتے ہو، تم ٹالی چلاتے ہو، تم مزدوری کرتے ہو، تم چھوٹی سی دکان چلائے ہوئے ہو، تمہارے پاس بہت اونچی بلڈنگ تو نہیں ہے، تمہارے پاس بہت سارا پیسہ تو نہیں ہے، تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم جنت میں جاؤ گے بھی تو امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جاؤ گے، 500 سال پہلے جنت میں جاؤ گے۔ یہ غریبوں کی خوش نصیبی ہے۔ ایسا نہیں کہ امیر لوگ اللہ کی نظر میں خراب ہیں، لیکن غریبوں سے اللہ تعالیٰ اور زیادہ محبت کرتا ہے۔ غریب لوگ امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، اور جنت میں جانے کے بعد فرشتے ہمارا ویلکم کریں گے، ہمارا استقبال کریں گے، ہمارا سواگت کریں گے۔ کیسے سواگت کریں گے؟ اللہ فرماتا ہے قرآن میں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔
جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں. جنت سب کو نہیں ملے گی، یہ مت سمجھیے. جنت کوئی خیالی پلاؤ نہیں ہے کہ ہاں صاحب پورلیا کے جلسے میں چلے گئے، مولانا عبد الغفار صاحب کی جنت پر تقریر ہو رہی تھی، سن لیا بس چلے گئے جنت میں. جنت اتنی آسان تھوڑی ہے. جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے. جنت جتنی خوبصورت ہے، جنت میں جانے کا راستہ اتنا ہی خطرناک ہے. اللہ نے جب جنت کو بنایا تو جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جبریل جاؤ دیکھو میری جنت کیسی ہے. جبریل علیہ السلام جنت کو دیکھ کر آئے. کہا اے اللہ تیری عزت کی قسم، تیری جنت تو اتنی خوبصورت ہے، اتنی اچھی ہے کہ جو سنے گا وہ تمنا کرے گا کہ میں جنت میں چلا جاؤں. پھر اللہ تبارک و تعالی جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے، اللہ تعالی جنت کو ایسی چیزوں سے گھیر دے گا جو پسند نہیں ہے. سامنے خوبصورت لڑکی جا رہی ہے، شریعت کہتی ہے اس کو مت دیکھو. آپ کو پسند ہے؟ نہیں پسند ہے. لوگ جوا کھیل رہے ہیں، شریعت کہتی ہے آپ جوا مت کھیلیے. آپ کو پسند ہے؟ نہیں پسند ہے. سارے گاؤں کے لوگ تاڑی پی رہے ہیں، قرآن حدیث کہتا ہے کہ آپ کو تاڑی نہیں پینا ہے. آپ کو پسند ہے؟ نہیں پسند ہے. اپنی پسند کو اللہ کی پسند پر قربان کر دینے والا ہی جنت میں جائے گا. جنت میں جانے کے لیے لوہے کے چنے چبانے پڑیں گے. جنت میں جانے کے لیے اپنے دل کی تمناؤں کا گلا گھونٹنا پڑے گا. جاڑے کا دن ہے، آپ بستر پر آرام سے لیٹے ہوئے ہیں، فجر کی اذان ہوتی ہے، مؤذن اذان دیتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم. اے سونے والو نیند سے بیدار ہو جاؤ، نماز نیند سے بہتر ہے. کروڑوں لوگ، لاکھوں لوگ بستر پر آرام سے لیٹے ہوئے ہیں. اللہ کا بندہ اپنی رضائی کو چھوڑ کر، اپنے کمبل کو چھوڑ کر، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے جا کر مسجد میں فجر کی نماز ادا کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اس کو ہم جنت دیں گے. جو محنت کرے گا، جو اپنے دل کی پسند کو میری پسند پر قربان کر دے گا، ہم اس کو جنت دیں گے. تو اللہ نے جنت کو ایسی چیزوں سے گھیر دیا ہے جو ہمیں پسند نہیں ہے. جب جبریل علیہ السلام نے جا کر جنت کو دیکھا کہ جنت کو تو اللہ نے اتنا خطرناک بنا دیا ہے کہ جنت میں وہی جائے گا جو اپنے من کی پسند کو قربان کر دے گا، تو جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اے اللہ تو نے تو جنت کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ اب تو کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا. تو جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے تو جنت کے فرشتے کیا کہیں گے؟ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. آؤ آؤ تمہارے اوپر سلام ہو. فرشتے سلام کریں گے اور کہیں گے کہ تمہارا آنا مبارک ہو، تم جنت میں ہمیشہ رہو گے. ویلکم ہوگا، سواگت ہوگا. اور پتا ہے جنت میں سب سے پہلے کھانے کو کیا ملے گا؟ بنگال والے مچھلی بہت کھاتے ہیں نا، آپ لوگ تو مچھلی بہت کھاتے ہیں. ابھی ایک میرا پروگرام تھا مالدہ میں، وہاں پہ مجھے مچھلی چاول ملا. تو وہ چھوٹی والی مچھلی تھی. جب مچھلی کھانے کو آئی تو میں نے دیکھا کہ مچھلی کی آنکھ لگی ہوئی ہے. میں نے کہا آپ لوگ آنکھ سہیت کھا جاتے ہیں؟ کہا کہ اتنی چھوٹی مچھلی میں آنکھ کیا نکالیں گے بھائی، ہم لوگ تو ایسے ہی کھاتے ہیں. میں نے کہا یا اللہ، ہمارے یہاں تو پورا آنکھ وغیرہ سب نکال دیتے ہیں، یہ لوگ آنکھ سہیت کھا جاتے ہیں. کہا کہ ہاں اس کو آنکھ سہیت کھائیے، چھوٹی سی آنکھ ہے، اس کو کھائیے گا آنکھ مضبوط ہوگی. میں نے کہا یا اللہ. آپ کو پتا ہے جنت میں سب سے پہلے کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنتیوں کو سب سے پہلے جنت میں جو ناشتہ ملے گا، جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد سب سے پہلے جو چیز ملے گی وہ زیادت کبد النون، وہ مچھلی کی کلیجی ہوگی. وہی مچھلی جو بنگالیوں کو پسند ہے. کاش اللہ کرے آپ کو دنیا میں مچھلی پسند ہے، کاش اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں بھی مچھلی نصیب فرمائے. سب سے پہلے مچھلی کی کلیجی ملے گی، اور اس کے بعد
اللہ تبارک و تعالی ایک بیل کو ذبح کرے گا. بیل جانتے ہیں نا, ہم لوگ تو بنارس یو پی والے, ہم لوگ تو گائے بیل کھاتے ہی نہیں, ہم لوگ تو بھینس کھاتے. پتہ نہیں ہم لوگوں کو جنت میں جانا ہوگا کہ نہیں ہوگا. آپ لوگ تو دنیا ہی میں بیل کھا رہے ہیں. اس کے بعد بیل کو ذبح کیا جائے گا اور بیل کا گوشت کھائیں گے آرام سے. اور اس کے بعد پینے کو کیا ملے گا؟ جنت میں ایک چشمہ ہوگا جس کا نام ہوگا سلسبیل. اللہ تعالیٰ اس چشمے کا پانی جنتیوں کو پلائے گا. یہ جنتیوں کی مہمان نوازی ہو رہی ہے, یہ جنتیوں کی خاطر تواضع ہو رہی ہے. اچھا, جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے تو ان کی عمر کیا ہوگی؟ دنیا میں کوئی 70 سال کی عمر میں مرتا ہے, کوئی 80 سال کی عمر میں مرتا ہے, کوئی 90 سال کی عمر میں مرتا ہے. لیکن جنت میں جانے والے سارے کے سارے لوگ 30 اور 33 سال کے ہوں گے. 30 سے لے کے 33 سال کے بیچ کے سارے لوگ ہوں گے, یعنی سارے کے سارے لوگ جوان ہوں گے. 80 سال کا بوڑھا آدمی بھی دنیا میں مرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جوان بنا کے جنت میں ڈالے گا. اچھا, جنتی لوگوں کی ہائٹ کیا ہوگی؟ جنتی لوگوں کی ہائٹ وہی ہوگی جو آدم علیہ السلام کی ہائٹ تھی. آدم علیہ السلام کی ہائٹ پتا ہے آپ کو؟ 60 گز. آدم علیہ السلام کے زمانے میں لوگ کتنے لمبے ہوتے تھے؟ 60 گز لمبے ہوتے تھے. تو جنت میں جب لوگ جائیں گے تو ان کی ہائٹ بھی 60 گز لمبی ہوگی, آدم علیہ السلام کی عمر کی ہوگی. اور آپ کو پتا ہے جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے ان کے سر کے علاوہ ان کے بدن پر کہیں بال نہیں ہوگا, صرف سر پر بال ہوگا. نہ داڑھی ہوگی, نہ مونچھ ہوگا, نہ سینے پر بال ہوگا, نہ شرمگاہ کا بال ہوگا. پورے بدن میں کوئی رواں نہیں, کوئی بال نہیں, صرف سر کا بال ہوگا. اب اس سے کوئی یہ مسئلہ نہ نکالے کہ دنیا میں داڑھی چھلواتے ہیں, انشاءاللہ جنت میں بھی ایسے ہی جائیں گے. جنت کا مسئلہ الگ ہے, دنیا کا مسئلہ الگ ہے. جنت میں تو آپ کو سونے کا کنگن پہنایا جائے گا. دنیا میں تو مردوں کے لیے سونا حرام ہے. جنت میں تو آپ کو ریشم کا کپڑا پہنایا جائے گا. دنیا میں تو آپ کے لیے ریشم حرام ہے. جنت میں آپ کو شراب ملے گی, دنیا میں آپ کے لیے شراب حرام ہے. یہ الگ بات ہے کہ جنت میں جو شراب ملے گی اس میں نشہ نہیں ہوگا. تو جنت میں جو لوگ جائیں گے ان کے سر پر بال ہوگا اور پورے بدن میں کہیں بال نہیں ہوگا. لا یبولون ولا یتغوطون ولا یمتخطون. اور جنتی لوگوں کو کبھی پیشاب نہیں لگے گی, کبھی پاخانہ نہیں لگے گا. جنتی لوگوں کو کبھی تھوکنے کی, کھکارنے کی نوبت نہیں آئے گی. دنیا میں جتنی گندی چیزیں ہیں جنت میں وہ ساری چیزیں نہیں ملیں گی. نہ پیشاب کی ضرورت, نہ پاخانے کی ضرورت, نہ تھوکنے کی ضرورت, نہ ناک بہے گی, کچھ نہیں. امشاتہم الذھب. جنت میں سونا چاندی اتنا زیادہ ہوگا کہ بال جھاڑنے والی کنگھی بھی سونے کی ہوگی. رشحہم المسک. جنتیوں کے پسینے سے بھی مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی, کسی کو بھی بدبو نہیں آئے گی. جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے تو ان کا چہرہ اتنا چمک رہا ہوگا, اتنا خوبصورت ہوگا جیسے آسمان پر 14ویں کا چاند چمکتا ہے. دنیا میں آپ لاکھ بدصورت ہیں, لاکھ کالے کلوٹے ہیں. جب جنت میں آپ جائیں گے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اول زمرۃ تلج الجنۃ صورتهم علی صورت القمر لیلۃ البدر. جنتیوں کی تصویر, جنتیوں کا چہرہ آسمان میں 14ویں رات کے چاند کی طرح خوبصورت ہوگا. اور آپ کو پتا ہے, ہماری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں تو وہ اس بات کو غور کریں. یہ حدیث تو مولوی لوگ بہت بیان کرتے ہیں کہ جہنم میں عورتیں بہت جائیں گی, جہنم میں عورتیں بہت جائیں گی. لیکن آج تک کسی مولوی نے یہ حدیث بیان کی کہ جنت میں عورتیں بھی زیادہ ہوں گی. لِكُلِّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ. جنت میں ہر آدمی کی 2 بیوی ہوگی. اب ظاہر سی بات ہے, اگر جنت میں 1 لاکھ مرد ہیں تو کم سے کم 2 لاکھ عورتیں ہوں گی.
ہر آدمی کی 2 بیویاں ہوں گی. اور جنتیوں کا کپڑا کیسا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے قرآن میں عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق. جنتیوں کا کپڑا بہترین قسم کا ریشمی کپڑا ہوگا, ہرے کلر کا, ہرے کلر کا کپڑا ہوگا اور ریشم کا کپڑا ہوگا. اور ریشم بھی کیسا ہوگا؟ بہترین قسم کا. دنیا میں سب سے اعلی, دنیا میں سب سے مہنگا کپڑا, ہم لوگ تو بنارس کے لوگ ہیں, بنارس میں کپڑے کا کاروبار ہوتا ہے. دنیا میں سب سے مہنگا اگر کوئی کپڑا ہوتا ہے تو ریشم کا ہوتا ہے. جنت میں اللہ تعالیٰ ریشم کا کپڑا پہنائے گا, اور ریشم بھی کون سا؟ بہترین قسم کا, اعلی قسم کا. وہاں تو کوئی ملاوٹ بھی نہیں ہوگی. دنیا میں لوگ تاڑی پیتے ہیں. مجھے کسی نے بتایا کہ اس گاؤں میں بہت تاڑی لوگ پیتے ہیں. تاڑی پینے والوں, پی لو تم دنیا میں تاڑی, لیکن یاد رکھو جو دنیا میں تاڑی پیے گا, جو دنیا میں دارو پیے گا, جو دنیا میں شراب پیے گا, اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں شراب نہیں پلائے گا. جنت کی شراب کیسی ہوگی؟ لذت للشاربین. اس کو پینے کے بعد مزہ آئے گا لیکن نشہ نہیں ہوگا. اس کو پینے کے بعد آدمی بہکے گا نہیں, ادھر ادھر کی بات نہیں کرے گا. اس کو پینے کے بعد انسان کی نظریں اور انسان کا جسم وہ پریشان نہیں ہوگا, انسان اپنے ہوش میں رہے گا. جنت میں 4 قسم کی نہریں ہوں گی. پانی کی نہر, دودھ کی نہر, شراب کی نہر اور شہد کی نہر. 4 طرح کی نہریں ہوں گی جنت میں. جنت میں مردوں کو بھی سونے کا کنگن پہنایا جائے گا. یحلون فیہا اساور من ذہب. جنتیوں کو سونے کا کنگن پہنایا جائے گا. جنتی عورتوں کا دوپٹہ اتنا خوبصورت ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنتی عورت کے سر پر جو دوپٹہ ہے وہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے. میری پیاری ماں بہنوں, اندازہ لگاؤ جنتی عورتیں بھی اپنے سر پر دوپٹہ رکھیں گی, جبکہ جنت میں ہر طریقے کی آزادی ہوگی. پتہ یہ چلا کہ جب جنت میں دوپٹہ کا چلن ہوگا تو تم دنیا میں دوپٹہ کیوں نہیں استعمال کرتی؟ تم دنیا میں اپنے سر کو ڈھانک کر کیوں نہیں چلتی؟ اگر جنت کی کوئی حور دنیا میں ایک بار جھانک لے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں لتزخرفت ما بین السماوات والارض. دنیا کی آسمان و زمین کی تمام چیزیں چمکنے لگیں. کیا بات ہوگی جنت کی, ہم سوچ بھی نہیں سکتے جنت اس سے آگے کی چیز ہے. آپ کے گاؤں میں بازار لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ آپ کے گاؤں میں ہاٹ لگتا ہے نا, بازار لگتا ہے. جنت میں بھی ہاٹ لگے گا جمعہ کے دن. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر جمعہ کے دن جنت میں بازار لگے گا. اور جب جنتی لوگ بازار میں جائیں گے تو اتر کی طرف سے, شمال کی طرف سے ایک ہوا چلے گی, اور اس ہوا جب چلے گی, جیسے ہمارے یہاں جب آندھی آتی ہے تو گرد و غبار اڑتا ہے, مٹی اڑتی ہے اور سب کا چہرہ گندا ہو جاتا ہے. لیکن جب جنت میں ہوا چلے گی تو لوگوں کے چہروں پر اور لائٹ آ جائے گی اور چمک آ جائے گی. میرے نوجوان ساتھیوں, فیئر اینڈ ہینڈسم لگانے والوں, فیئر اینڈ لولی لگانے والوں, نیکی کرو. دنیا میں تم نیکی کرو گے, اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں اسمارٹ اور ہینڈسم بنائے گا. اس بازار میں ایسی ہوا چلے گی کہ وہ ہوا جس کے اوپر پڑے گی وہ خوبصورت ہو جائے گا, اس کے چہرے کی لائٹ اور بڑھ جائے گی. جنتیوں کو قضائے حاجت کی ضرورت نہیں پڑے گی, پیشاب پاخانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب ان کو لیٹرین کی ضرورت پڑے گی ان کے بدن سے تھوڑا سا پسینہ نکلے گا اور ان کا پیٹ پہلے کی طرح ہو جائے گا. دنیا میں ایک مومن بیچارہ غریب رہتا ہے, انار کا موسم آتا ہے اس کو انار نہیں ملتا, سیب کا موسم آتا ہے اس کو سیب نہیں ملتا, کیلے کا موسم آتا ہے کیلا نہیں ملتا. اللہ فرماتا ہے قطوفها دانیہ,
جنت میں میرے مومن بندوں کو کسی چیز کے کھانے کی کمی نہ ہوگی. تم کو کیلا چاہیے کیلا کھا لو, تم کو امرود چاہیے امرود کھا لو, انار چاہیے انار کھا لو, تم کو کوئی پھل توڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, سارے کے سارے پھل خود جھک کر تمہارے پاس آ جائیں گے. سب کچھ کھانے کو ملے گا. جنت میں ایک آدمی کو کھانے میں پینے میں اور سیکس کرنے میں 100 لوگوں کا پاور ملے گا. لَيُعْتَ الرَّجُلُ فِي الْجَنَّةِ قُوَّةَ 100 رَجُلٍ فِي الْعَقْلِ وَالشُّرْبِ وَالشَّهْوَةِ وَالْجِمَاعِ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنتیوں کو کھانے میں پینے میں اور جماع میں 100 لوگوں کا پاور دیا جائے گا. اور جنت میں جو حور ہوگی, قرآن میں ذرا اس حور کا آپ تذکرہ پڑھیے. فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. جنت میں خوبصورت شرمیلی نگاہوں والی حوریں ہوں گی, ایسی پیور ہوں گی, ایسی شدھ ہوں گی. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, ان کو کبھی کسی انسان نے یا کسی جنات نے چھوا بھی نہیں ہوگا. جو جنت میں حور ہوں گی نا, وہ دنیا کی عورتوں کی طرح ناپاک نہیں ہوں گی, ان کو کبھی کسی نے چھوا بھی نہیں ہوگا. لم یطمثہن, ان کو کبھی کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا. اور اتنی خوبصورت ہوں گی, اتنی بیوٹیفل ہوں گی, اتنی اسمارٹ ہوں گی کہ اللہ فرماتا ہے کأنہن, کیسے ہے سورہ رحمان کی وہ آیت؟ نہیں, فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان. بہرحال اللہ نے ان کو ہیرے اور موتی کی طرح خوبصورت کہا ہے. اچھا, جنت کی بلڈنگ کس چیز کی بنی ہوگی؟ اللہ کے نبی سے ایک صحابی نے, حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا, اے اللہ کے نبی جنت کی بلڈنگ کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا لبنۃ من ذہب ولبنۃ من فضۃ. جنت کی ایک اینٹ سونے کی ہے, ایک اینٹ چاندی کی ہے. وملاطها المسک, اور جنت کا جو سیمنٹ ہے, جنت کا جو سیمنٹ ہے وہ کس چیز کا ہے؟ وہ مشک کا ہے. وَحَسَبَاؤُهَا الْيَاقُوتُ, اور جنت کا جو کنکر ہے, جنت کے جو کنکر ہیں وہ ہیرے اور جواہرات ہیں. کیا جنت کے بارے میں بتایا جائے میرے بھائیو آپ کو؟ ایسی ایسی چیزیں ہیں جنت میں کہ جتنی بتائی گئی اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا, حضرت ابو ہریرہ ایک درخت لگا رہے تھے, پیڑ لگا رہے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی میں پیڑ لگا رہا ہوں, میں درخت لگا رہا ہوں. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کیا میں تم کو ایسا کام نہ بتا دوں جو تم کو جنت میں اگر تم وہ کام کرو گے تو تمہارے لیے جنت میں ایک پیڑ لگ جائے گا؟ کہا ضرور بتائیے اللہ کے رسول. کہا لا الہ الا اللہ پڑھا کرو, اللہ اکبر پڑھا کرو, سبحان اللہ پڑھا کرو, الحمدللہ پڑھا کرو. تم یہ پڑھو گے, تم ایک بار اللہ اکبر پڑھو گے, جنت میں تمہارے نام پر ایک پودا لگ جائے گا. تم ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھو گے, جنت میں تمہارے نام پر ایک پودا لگ جائے گا. جنت میں پودا لگانا ہے تو لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, الحمدللہ, سبحان اللہ, اس کو پڑھو. گانا سننے والوں, میوزک سننے والوں, تمہارے نبی کو تو میوزک اتنا ناپسند تھا کہ اگر دور سے بھی بانسری کی آواز آتی تھی تو آپ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے. اور آج تو ہم مولویوں کو بھی گانا سننا پڑتا ہے. ابھی کئی جلسوں میں ایسا ہوا کہ کار سے جا رہے ہیں اور کار میں گانا بج رہا ہے. ٹرین پر سفر کرو, ٹرین میں تو آج کل چائنا کا موبائل ایسا نکلا ہے کہ اگر ٹرین میں وہ بج رہا ہے تو پوری ٹرین سن رہی ہے, پوری بوگی سن رہی ہے. اور یہ ہمارا مسلمان نوجوان یہ سب سے زیادہ شوقین ہے. گھر میں ماں بہن بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی پر بیٹھ کر ایسے ایسے گانے اور ایسی ایسی فلمیں دیکھ رہا ہے کہ آدمی سوچ کر اپنی نگاہیں شرم سے جھکا لے. حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات.
میرے پیارے بھائیوں، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ تم اپنی مرضی کی زندگی گزارو اور اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں ڈال دے۔ جنت میں جانے کے لیے تم کو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، میرے بندو اللہ کی جنت کو پانے کے لیے ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرو، ایک دوسرے سے مقابلہ کرو۔ نبی کے صحابہ کو دیکھو، سب کچھ قربان کر دیتے تھے جنت کو پانے کے لیے، کیونکہ ان کا ٹارگٹ جنت تھا۔ ان کو پتا تھا کہ جنت کو پانے کے لیے ہمیں دین کے لیے قربانی دینی پڑے گی۔ ایک صحابی کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، شادی کی پہلی رات تھی، جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں شب زفاف کہتے ہیں، جس کو ہم لوگ سہاگ رات کہتے ہیں۔ زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی، اپنی بیوی کے ساتھ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، اللہ کے نبی کے منادی کی آواز آئی، مسلمانوں جہاد کے لیے نکلنے کا آرڈر دیا جاتا ہے، سارے مسلمان اللہ کے دین کے لیے جہاد کے لیے نکل جائیں۔ حضرت حنظلہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں، میری پیاری بیوی، میری نئی نویلی دلہن، اللہ کے نبی کا آرڈر آ چکا ہے، اب مجھے جہاد کے لیے جانا پڑے گا، مجھے اللہ کے دین کے لیے جانا پڑے گا۔ بیوی کہتی ہے، میرے سرتاج، آپ چونکہ اللہ کے لیے جا رہے ہیں اس لیے میں آپ کو روک تو نہیں سکتی، لیکن کم سے کم آپ غسل تو کر لیجئے، کم سے کم آپ ناپاک ہیں، اپنی ناپاکی کو تو دور کر لیجئے۔ حضرت حنظلہ بولے، میری پیاری بیوی، جہاد کا اعلان ہو چکا ہے، اللہ کے نبی جا رہے ہیں، سارے صحابہ جا رہے ہیں، اتنا ٹائم میرے پاس نہیں ہے کہ میں غسل کروں، اگر میں غسل کروں گا تو میں پیچھے رہ جاؤں گا، مجھے جنت میں جانے کی طلب ہے، میری بیوی میں جا رہا ہوں، اگر میں زندہ بچ کر آیا تو میں آ کر غسل کر لوں گا، اور اگر میں مر جاؤں گا تو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں گا، اللہ کے ہاں جا کر میں جنت میں نہا لوں گا۔ حضرت حنظلہ نکل پڑے جہاد کے لیے، اور جہاد میں کافروں سے لڑتے لڑتے حضرت حنظلہ کی شہادت ہو جاتی ہے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کے نبی سارے شہیدوں کو دفنانے لگتے ہیں، حضرت حنظلہ کی لاش بھی آتی ہے، ان کا جنازہ بھی آتا ہے، اللہ کے نبی ان کے جنازے کو دفنانے جانے والے ہیں، تب سے حضرت حنظلہ کی بیوی آ جاتی ہے، اے اللہ کے نبی، میرے شوہر کو ایسے نہ دفنائیے، میرے شوہر کو غسل دینے کے بعد دفنائیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے حنظلہ کی بیوی، شہیدوں کو نہلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، شہیدوں کو کفنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ کے راستے میں جو شہید ہو جائے اس کو کفنانے کی اور اس کو نہلانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسی حال میں دفن کر دیا جائے گا، اور جب قیامت کی دن وہ اٹھے گا تو اسی کپڑے میں اٹھے گا۔ حنظلہ کی بیوی بولی، اے اللہ کے رسول، میں اس غسل کی بات نہیں کر رہی ہوں، اے اللہ کے رسول، میرے شوہر ناپاکی کی حالت میں گھر سے نکلے تھے، وہ جنابت کی حالت میں تھے، میں آپ سے اس لیے کہہ رہی ہوں تاکہ وہ غسل کر لیں، پاک ہو جائیں، اور پھر آپ ان کو دفنائیے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا، حنظلہ کی لاش کو الگ رکھا گیا، غسل کا پانی بھی لایا گیا، صحابہ غسل دینے کے لیے تیار بھی ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابہ، رک جاؤ، حنظلہ کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، ابھی تو آپ نے کہا کہ غسل دو اور ابھی آپ منع کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ، حنظلہ کو تمہیں غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، حنظلہ کو غسل دینے کے لیے آسمان سے فرشتے اتر پڑے ہیں۔ حنظلہ کو دنیا میں کسی نے غسل نہیں دیا، ان کو آسمان سے فرشتوں نے آ کر غسل دیا۔ میرے بھائیوں، یہ حضرت حنظلہ ہیں، ان کا یہ نصیب تھا، ان کی یہ قسمت تھی کہ ان کو غسل دینے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ کیونکہ حنظلہ نے جنت کو پانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ آج ہم جنت کی تقریریں سنتے ہیں، ہم جہنم کی تقریریں سنتے ہیں، لیکن جنت کو پانے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے ہم کچھ نہیں کرتے ہیں۔ دنیا کی 4 دن کی مستی کے لیے، دنیا کی 4 دن کی عیاشی کے لیے ہم اللہ کی جنت کو بھول جاتے ہیں۔
ارے جنت کا ایک انگور بھی اگر ہم کو مل جائے تو ہم ساری زندگی بیٹھ کر کھائیں تو بھی ہمیں کبھی بھوک نہ لگے. اللہ کے نبی ایک دن نماز پڑھا رہے تھے, چاند گرہن لگا ہوا تھا, آپ گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے. جب آپ نے نماز پڑھا کے سلام پھیرا تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی, ایسا لگا کہ آپ نماز میں آگے بڑھے اور پھر پیچھے ہٹ گئے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ, میں نماز کی حالت میں تھا کہ میرے سامنے جنت کا منظر آ گیا, جنت کا باغ آ گیا. میں نے سوچا کہ جنت سے ایک پھل کا گچھا توڑ کے میں نکال لوں. میں توڑنے والا تھا لیکن میں توڑ نہیں سکا. اگر میں جنت کا گوشہ, جنت کا گچھا اگر توڑ لیتا تو میرے صحابہ تم کو کبھی دنیا میں بھوک نہ لگتی, تمہاری پوری زندگی اس کو کھانے میں گزر جاتی. میری پیاری ماں اور بہنوں, میں آپ سے بھی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جنت کو پانے کے لیے کیا کر رہی ہیں, کیونکہ نبی نے آپ ہی کے بارے میں کہا ہے کہ جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی. آپ کو تو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہیے, آپ کو تو اور زیادہ جنت کی تیاری کرنی چاہیے. لیکن آج الٹا معاملہ ہے. سماج میں اگر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے تو دو ہی لوگوں کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے, ایک تو نوجوانوں کی وجہ سے, دوسرے عورتوں کی وجہ سے. اگر نوجوان اپنے آپ کو سدھار لیں, عورتیں اپنے آپ کو سدھار لیں تو سماج کا سدھار ہو جائے گا. میری پیاری ماں و بہنوں, ذرا حضرت سمیہ کی قربانی کو دیکھو. سامنے ان کا جوان بیٹا کھڑا ہے, سامنے ان کا شوہر کھڑا ہے. ابو جہل کہتا ہے سمیہ اب بھی تیرے پاس موقع ہے, اب بھی تو محمد کے دین کو چھوڑ دے ورنہ تیرے سگے بیٹے کے سامنے میں تجھے ننگا کر دوں گا. سمیہ نے ہنستے ہوئے کہا ابو جہل, جس نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہو, جس نے جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہو, ابو جہل تیری دھمکی اس کے اوپر اثر نہیں کرے گی. تیرا جو جی چاہے تو کر لے, جو تیرے بس میں ہو تو کر لے. ابو جہل نے سمیہ کے کپڑے اتار دیے, ننگا کر دیا. تب کاتب نے 7 کے الفاظ ہیں فعراها, ابو جہل نے ان کو ننگا کر دیا. ذرا تصور کرو میرے بھائیو, سامنے جوان بیٹا کھڑا ہو, سامنے شوہر کھڑا ہو اور ایک عورت کو ننگا کر دیا جائے, اس کی عزت و آبرو کا کیا ہوگا. ابو جہل نے کپڑا تو اتار دیا, سمیہ کے بدن سے کپڑے تو چھین لیے, لیکن سمیہ کے چہرے سے مسکراہٹ کو نہیں چھین پایا. سمیہ اب بھی مسکرا رہی ہیں. ابو جہل بولا اے سمیہ تو کیسی عورت ہے, اے سمیہ تو کیسی عورت ہے, میں نے تیرے شوہر کے سامنے, تیرے جوان بیٹے کے سامنے تجھے ننگا کر دیا, پھر بھی تو مسکرا رہی ہے, پھر بھی تیرے چہرے پر مسکراہٹ ہے. سمیہ بولی ابو جہل, جس کی آنکھوں کے سامنے جنت آ جائے, جو جنت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہو, اس کے لیے دنیا کی ساری مصیبتیں آسان ہیں. پھر ابو جہل نے نیزہ اٹھایا, سمیہ کی شرمگاہ پر دے مارا. سمیہ کی زبان سے چیخ نکلی اور ان کی روح ان کے جسم سے نکل گئی. سمیہ اس دنیا سے چلی گئی. اسلام کے راستے میں سمیہ نے سب سے پہلے اپنا خون بہایا. میری پیاری ماں بہنوں, یہ قربانی سمیہ نے کیوں دی؟ یہ جنت کو پانے کے لیے دی. آج میں بھی آپ کے سامنے جنت پر تقریر کر رہا ہوں, جنت کی باتیں کر رہا ہوں, جنت کی نعمتوں کو بیان کر رہا ہوں. آج دیکھنا یہ ہے کہ ہم اور آپ جنت کو پانے کے لیے کیا کرتے ہیں. دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے ہم سب کچھ قربان کر دیتے ہیں, ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جنت کو پانے کے لیے کیا کرتے ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. میرے بندو, تم دنیا کے لیے ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرتے ہو, ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہو. آؤ تم جنت کے لیے کمپٹیشن کرو, جنت کے لیے مقابلہ کرو. کتنی لمبی چوڑی جنت ہے, عرضها السماوات والارض. جنت کتنی لمبی چوڑی ہے, زمین و آسمان سے زیادہ تو جنت کی چوڑائی ہے. جنت اور جہنم, یہی 2 ٹھکانے ہیں میرے بھائیوں. یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم جنت کو چوائس کرتے ہیں یا جہنم کو چوائس کرتے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ.
قیامت کے دن جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، وہ کہاں جائے گا؟ فی صدر مخدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسکوب. جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اس کو اللہ تعالی بیر کا پھل کھلائے گا. بیر جانتے کہ نہیں آپ لوگ؟ کیا بولتے بنگلہ میں اس کو مولانا؟ بور گول کر دو. فی صدر مخدود، بیر میٹھا پھل ہوتا ہے، جنت میں بیر بھی ملے گی. اچھا ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں، جنت میں جو پھل ملے گا دنیا کی طرح ہی ہوگا لیکن ٹیسٹ الگ ہوگا. جنت میں انار ملے گا، آپ دیکھیں گے یہ تو انار ہے لیکن اس کا ٹیسٹ دنیا سے الگ ہوگا. اور جب جنتی لوگ انار کھائیں گے تو کہیں گے یار دیکھنے میں تو انار ہے لیکن ٹیسٹ بڑا الگ ہے. کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. جب جنتی لوگ کوئی بھی پھل کھائیں گے تو کہیں گے یہ پھل تو ہم دنیا میں بھی کھاتے تھے لیکن اس کا ٹیسٹ الگ ہے، اس کا مزہ الگ ہے. وَلَهُمْ أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور جنتیوں کو جو بیوی ملے گی وہ بیوی پاک ہوگی. پاک کا مطلب علماء نے لکھا جیسے دنیا میں عورت کو حیض آتا ہے، دنیا میں نفاس آتا ہے، دنیا میں اس کو بہت ساری گندگی ہوتی ہے، جنت میں کوئی گندگی نہیں ہوگی. جنتی عورتوں کو حیض نفاس یہ سب کوئی چکر ہی نہیں ہوگا. وَلَهُمْ أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وہ بالکل پاک ہوں گی. تو جنتیوں کو بیر کھانے کو ملے گا. وَسِدْرٍ مَخْضُودٍ، اور کیلا کھانے کو ملے گا، کیلا بنانا. وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ، صدر مخضود وطلح منضود، کیلا اور بیر. وماء مسکوب، اور جنتیوں کو کبھی پانی پینے کے لیے ترسنا نہیں پڑے گا، پانی افراط ہوگا. وفاکہۃ کثیرہ، اور جنت میں ہر قسم کا میوہ، ہر قسم کا پھل، ہر قسم کا فروٹ ہوگا. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ. آپ کے یہاں کہیں آم کا پیڑ ہے، اگر آپ کا پیڑ نہیں ہے تو آپ توڑ نہیں سکتے کیونکہ جس کا پیڑ ہے وہ بیٹھ کر نگرانی کر رہا ہے. اگر اس نے آپ کو دیکھ لیا کہ آپ اس کے پیڑ کا آم توڑ رہے ہیں تو آپ کو پکڑ کے مارنے لگے گا. لیکن جنت میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جہاں سے من چلے کھاؤ. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ. جنت میں جو پھل ملے گا کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. جنتیوں کے چہرے تر و تازہ ہوں گے. وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ. جنتی لوگ اپنے عمل پر خوش ہوں گے. جنتیوں کو پتا ہوگا کہ جنت ہم کو اس لیے ملی ہے کیونکہ ہم نے دنیا میں جنت میں جانے والے کام کیے تھے. تاڑی پینے والا، شراب پینے والا، جوا کھیلنے والا، سود کھانے والا وہ اس تمنا نہ کرے کہ مجھے جنت ملے گی. جنتی کو یقین ہوگا کہ میں نے دنیا میں جنت میں جانے والا کام کیا تھا اس لیے مجھے آج جنت مل رہی ہے. آج کل لوگ تاڑی اور شراب کے اس قدر عادی ہیں کہ ان کے سامنے سے 4 ویلر کار گزر جاتی ہے ان کو پتہ نہیں چلتا. ابھی 15-20 دن پہلے کی بات ہے، میں پاکوڑ میں ایک پروگرام میں گیا ہوا تھا اور ہم لوگ 4 ویلر سے جا رہے تھے. ایک آدمی سائیکل سے تاڑی کے نشے میں جھومتا ہوا جا رہا. 4 ویلر ہارن بجا رہا ہے ڈرائیور اور وہ اپنا سائیکل سے جا رہا ہے، مست بنا ہوا ہے. اور بالکل اچانک روڈ سے بائیں طرف وہ سائیکل چلا رہا تھا، اچانک بالکل مڑنے لگا. اگر ہمارے ڈرائیور نے اگر کار کا بریک نہ مارا ہوتا تو آن دا اسپاٹ اس کی موت ہو جاتی، وہ فوراً مر جاتا. ڈرائیور نے اس کو بچانے کے چکر میں اتنا تیز بریک مارا اور گاڑی کو موڑا کہ ہم لوگوں کی جان خطرے میں پڑ گئی اور کسی طریقے سے ہمارا بھی ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا. اتنا سب کچھ ہو گیا لیکن وہ تو تاڑی پی کے جا رہا تھا سائیکل پر، اس کو کوئی فرق نہیں پڑا. اس نے اپنا سائیکل موڑی، آرام سے جا رہا، اس کو پتا بھی نہیں چلا کہ کیا ہوا. یہ ہے نشہ. اسی لیے شراب کو ام الخبائث کہا گیا، تمام برائیوں کی جڑ کہا گیا. شراب پینے والے کو ہوش نہیں رہتا کہ ماں کے پاس جا رہا ہوں کہ بیوی کے پاس جا رہا ہوں، بیٹی کے پاس جا رہا ہوں کہ بہن کے پاس جا رہا ہوں. لیکن افسوس کی بات ہے آج مسلمان بھی شراب پی رہا ہے. سن لو
شراب پینے والوں، نشہ کرنے والوں، تم کو اللہ تعالیٰ اپنی جنت سے محروم کر دے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جا سکتے۔ یہ حدیث یاد رکھو، 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جا سکتے۔ نمبر 1، احسان جتانے والا۔ آپ کو کبھی ضرورت پڑی، میں نے آپ کو 10 روپیہ دے دیا، اب جب آپ ملتے ہیں میں کہتا ہوں میں نے تم کو 10 روپیہ دیا تھا، میں نے تمہاری مدد کی تھی۔ احسان کرنے کے بعد احسان جتانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ والعاق لوالدیہ، اور اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا، اپنے ماتا پتا کا دل دکھانے والا، اپنے ماں باپ کو ستانے والا، وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ ومدمن الخمر، اور شراب کا عادی آدمی، جو شراب کا رسیہ ہو، جو شراب کی جس کو عادت ہو، جو بغیر شراب کے، بغیر نشے کے اس کا کام ہی نہ چلتا ہو، ایسا آدمی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ لا يدخل الجنت قطات، چغل خوری کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ لا يدخل الجنت قاطع، رشتے کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ لا يدخل الجنت مسبل الازار، اپنی پیٹ کو، اپنے پائجامے کو، اپنی لنگی کو ٹخنے کے نیچے لٹکانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ لا يدخل الجنت الدیوس، اپنی ماں بہن بیٹی سے بے پردگی کروانے والا، گھر سے نکلتا ہے، اس کی بیٹی اس کے ساتھ جا رہی ہے، بیٹی کے سر پر دوپٹہ بھی نہیں ہے، بیٹی نے ایسا کپڑا پہنا ہوا ہے، سارے گاؤں کے لڑکے اس کو گھور رہے ہیں، لیکن باپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسا باپ دیوس ہے، ایسا باپ بے شرم ہے، بے غیرت ہے۔ اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا ہے، بیوی نے ایسا کپڑا پہنا ہوا ہے، ایسا ٹرانسپیرنٹ اور جھلکتا ہوا کپڑا پہنا ہوا ہے، اس کی پوری باڈی نظر آ رہی ہے۔ سن لے، ایسا شوہر وہ دیوس ہے، وہ بے غیرت ہے، بے شرم ہے، اور ایسا آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ اپنی ماں بہن بیٹی سے بے پردگی کروانے والا، بے حیائی کروانے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ والمترجلۃ من النساء، اور ایسی عورت بھی جنت میں نہیں جا سکتی، ایسی عورت بھی جنت میں نہیں جا سکتی جو مردوں کی نقل کرتی ہو۔ مرد اگر شرٹ پہنتا ہے تو وہ بھی شرٹ پہنتی ہے، مرد اگر جینس پہنتا ہے تو وہ بھی پہنتی ہے، مرد اگر ٹی شرٹ پہنتا ہے تو وہ بھی پہنتی ہے۔ مردوں کی نقل کرنے والی عورت بھی جنت میں نہیں جائے گی۔ کتنا ٹائم بچا ہے میرا؟ 5 منٹ۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی عورت بھی جنت میں نہیں جائے گی جو گھر سے خوشبو لگا کر نکلتی ہے اور غیر مردوں کو اپنی خوشبو سے فائدہ پہنچاتی ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، بنگال اور جھارکھنڈ میں نے یہ بہت ماحول دیکھا ہے، عورتیں جلسے میں جا رہی ہیں، گاؤں کا جلسہ ہو رہا ہے، عورتیں جلسے میں جا رہی ہیں، عورتیں گزر رہی ہیں اور خوشبو بھی لگائے ہوئے ہیں، پرفیوم بھی لگائے ہوئے ہیں، ان کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے اور مردوں کو ان کی خوشبو پہنچ رہی ہے۔ سن لو میری پیاری ماں بہنوں، اللہ کے نبی نے فرمایا جو عورت گھر سے اس حال میں نکلتی ہے کہ اس کے بدن سے خوشبو پھوٹ رہی ہے، وہ عورت زانیہ ہے، بدکار ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ایسی عورت جنت میں نہیں جا سکتی۔ یہ تمام باتیں جو اللہ کے نبی نے فرمائی کہ یہ لوگ جنت میں نہیں جا سکتے، یہ ہمیں اور آپ کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہم یہ چیزیں نہ کریں تبھی ہم جنت میں جا سکتے۔ اور جنت میں جانے کا سب سے آسان طریقہ جو اللہ نے قرآن میں بتایا، سب سے آسان طریقہ وہ کیا ہے؟ دنیا کو اتنی ہی اہمیت دو جتنے کہ وہ لائق ہے، اور اپنی زندگی کا ٹارگٹ آخرت کو بناؤ۔ یہ سوچو کہ دنیا میں تم کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے، 60 سال رہنا ہے، 70 سال رہنا ہے۔ ارے یار اتنا پیسہ کما کے کیا کرو گے؟ اور کما بھی لوگے تو مر جاؤ گے، کون سا تمہارے کام آئے گا؟ مرنے کے بعد تو تمہاری اولاد کے کام آئے گا، تمہارے کام تھوڑی آئے گا۔ تو ٹارگٹ اپنا آخرت کو بناؤ۔ اللہ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، میرے بندو تم دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہو اور آخرت کی زندگی کو بھول جاتے ہو، جبکہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔
اور ایک مقام پر اللہ نے قرآن میں دوسرے مقام پر فرمایا فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. یہ دو چیز اپنا لو، تمہارا جنت تمہارا ٹھکانہ ہے. دو چیزیں اپنا لو، جنت تمہارا ٹھکانہ ہے. پہلی چیز، اپنے دل میں ڈر پیدا کر لو کہ کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. یہ ڈر اگر تمہارے اندر پیدا ہو گیا کہ کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اپنے دل کو ناجائز خواہش سے بچا لو. انسان کے دل میں نا زناکاری کی تمنا بھی پیدا ہوتی ہے، شراب کی پینے کی بھی تمنا پیدا ہوتی ہے، عورت ہے یا لڑکی ہے تو اس کے اندر بے پردگی کی تمنا پیدا ہوتی ہے، نماز ہو رہی ہے نماز چھوڑنے کی تمنا پیدا ہو. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے من کی ناجائز تمنا کو چھوڑ دو اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جاؤ. یہ دو چیزیں پیدا کر لو، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت تمہارا